بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں حلیمہ سلطان نے ایک بڑا بولڈ فوٹو شوٹ کروایا اور اس فوٹو شوٹ نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ ذرا وہ تصاویر ملاحظہ فرمائیں جو کہ حلیمہ سلطان کی ہیں۔ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عذرا بلجک کے جنہوں نے حلیمہ کا کردار ادا کیا تھا، اس عذرا بلجک نے وکٹوریہ سیکرٹ نام کے ایک برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے۔ یہ برانڈ امریکہ کا ہے اور یہ خواتین کے انڈر گارمنٹس، پرفیومز اور کاسمیٹکس وغیرہ جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ اب ناظرین، چونکہ یہ خواتین کے انڈر گارمنٹس کی تشہیر تھی اور ایڈورٹائزمنٹ تھی، تو ظاہری سی بات ہے پھر اس برانڈ نے حلیمہ کو عریاں تو کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے تو اس کے پیسے دیے تھے، برانڈ نے پیسے دیے ہیں، اور جب پیسے دیے ہیں تو پھر ہی ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کا کتنا جسم عریاں کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلیمہ سلطان کا تقریباً سارا جسم ہی ننگا ہے۔ اب اس پر ناظرین پاکستانی عوام کو جو ہے نا وہ بڑی تپ چڑھی ہے اور انہیں بڑا غصہ آیا ہے، اور اس غم میں کہ حلیمہ سلطان نے ایسا بیہودہ لباس پہنا ہے تو پاکستانیوں نے تو ٹویٹر پر ٹرینڈ بنا ڈالا۔ کچھ جوانوں نے تو حلیمہ سلطان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ کمنٹس بھی کیے کہ عذرا بلجک، اگر آپ کو پیسے چاہیے تھے، آپ نے اگر پیسے ہی لینے ہیں تو آپ پاکستان سے لے لیتی، آپ کو اتنا عریاں اور ننگا ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ اس فوٹو شوٹ پر ناظرین پاکستان میں موجود ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے فالوورز نے حلیمہ کی خوب کلاس لی اور ٹویٹر پر حلیمہ کی جتنی بے عزتی ہو سکتی تھی اتنی بے عزتی کی گئی۔ کچھ پاکستانیوں نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ ہماری حلیمہ سلطان ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو بھی ہو ارطغرل کی زوجہ جو ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ کسی نے حلیمہ کے خلاف سازش کی ہے اور کسی نے حلیمہ کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، کچھ نے تو یہ بھی کامنٹ کیے کہ ڈونٹ شو یور نیکڈ باڈی، شیم آن یو حلیمہ اینڈ شیم آن یو حلیمہ۔ تو خیر، یہ مسئلہ ٹویٹر ٹرینڈ بنا رہا اور اس پر پاکستانیوں نے حلیمہ کو خوب لتاڑا ناظرین، جس سے جتنا ہو سکا اس نے اتنی ہی ناظرین حلیمہ کو سلماتیں سنائی۔ اصل میں ہماری پاکستانی عوام ارطغرل غازی کے ڈرامے سے بڑی جڑ چکی ہے۔ ہماری عوام ارطغرل غازی کی عاشق ہے اور میں خود اس سیریز کے جو ہے وہ بہت بڑے عاشقوں میں سے ہوں۔ ہم ان کرداروں کو جو ہے وہ دین کا نام بلند کرتے ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ اس ڈرامے میں ہم نے ان کرداروں کو دین کے نام پر قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے اور اسلام کے لیے بیٹیوں، بیٹوں، بچوں، پیاروں اور دوستوں کو قربان کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تاکہ دین بچایا جا سکے اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہوشیار رہ کر اسلام کی حفاظت کی جائے۔ تو ہم نے ان کرداروں کو بڑا آئیڈیلائز کیا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ہم بھی ان کرداروں کی طرح بنیں گے، اور خاص طور پر ہمارے جوان تو ارطغرل غازی سے کم کچھ بننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے جوانوں میں ایسے جذبات ہی جنم لینے چاہیے۔ ہماری حکومتوں کو اور ہمارے ارباب اختیار کو اسلام کی خدمت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے اور ایسے ڈرامے جو ہیں وہ بنانے چاہیے۔ اب یہاں تک تو بات ناظرین بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کردار کی جنہیں ہم آئیڈیلائز کر چکے ہیں اور ان جیسا بننے کے خواب سجا چکے ہیں، ان کرداروں کو ہم فوش حرکتیں کرتے ہوئے اور فوش لباس پہنتے ہوئے برداشت نہیں کر پا رہے۔ اور بات تو بالکل فطری ہے اور یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اگر ان کرداروں کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے ان سے محبت ہو سکتی ہے اور ہم اپنی زندگی میں ان جیسا بننے کے جو ہے وہ خواب دیکھنا شروع کر سکتے ہیں، تو پھر بلا شبہ ان کی غلیظ حرکتوں پر ہمیں ان سے نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ناظرین اگر ہماری عوام میں غصہ ہے تو وہ ایک فطری عمل ہے اور وہ غصہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ترکی جو ہے وہ ایک ماڈرن کنٹری ہے، ترکی ایک جدید ترین ملک ہے، کیونکہ ترکی یورپ میں آتا ہے، اس لیے ترکی پر یورپ کی تہذیب کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ ترکی تقریباً آتا یورپ ہی ہے۔ ناظرین، فلم تو فلم رہے گی، میں نے خود ایک ڈرامے میں وہ ڈرامہ کے جو خاندان کے افراد مل کر گھر میں جو ہے وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، میں نے ڈرامے میں حلیمہ سلطان کو ایک جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی کس کرتے دیکھا ہے۔ بات کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا اور بڑی نامناسب سی باتیں ہیں، لیکن میں آپ تک نتیجہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ترکی کہاں کھڑا ہے اور ترکی کی فلم انڈسٹری کہاں پر کھڑی ہے۔ اور ہم بھولے پاکستانیوں کے جو دل ٹوٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آئندہ یہ دل نہ ٹوٹیں۔ ناظرین، ترکی ایک ویسٹرنائزڈ ملک ہے۔ وہ تمام تر اداکارائیں جنہیں آپ نے بڑی پاک صاف اور پاکیزہ ترین حالت میں اس ڈرامے میں دیکھا ہے، وہ در حقیقت ویسی نہیں ہیں
اور ایسے لباس پہنتی ہیں جیسا کہ انڈیا کی اداکارائیں پہنتی ہیں، یعنی جیسا لباس بھارت کی فلم انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ویسا ہی لباس ترکی کی فلم انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ارطغرل غازی ڈرامہ چونکہ اسلامی ڈرامہ تھا، لہٰذا اس میں اداکاروں نے ایسے ایکٹنگ کی اور اسے ایسے فلمایا تاکہ وہ بڑے دیندار اور وزادار لگیں، اور ڈرامہ تو ہوتا ہی یہی ہے کہ جو کردار ادا کیا جا رہا ہے آپ اسے ٹھیک ویسے ہی نبھائیں کہ آپ وہی لگنے لگیں۔ لیکن ناظرین، عملی زندگیوں میں یہ اداکار ویسے نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے بھارت کے مسلمان اداکار ہیں۔ یہاں آپ سلمان خان، شاہ رخ خان اور عامر خان کی مثال لے لیں، وہ بھی ہیں تو مسلمان، لیکن اپنی عملی زندگی میں اور نجی زندگی میں وہ جیسے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب ناظرین، حال ہی میں اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ نے، جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ طیب اردگان اور اسرائیل کے صدر کی آپس میں بڑی محبت والی جو تصاویر ہیں وہ منظر عام پر آئی تھیں، میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی تھی۔ اب اس پر بھی پاکستان کی بولی جو ہے عوام، ان کے دل بڑے ٹوٹے ٹوٹے ہو کے رہ گئے۔ پاکستانیوں نے کہا کہ بھئی ترکی تو یہودیوں کو دشمن ہے، تو پھر غاصب اسرائیل کا صدر طیب اردگان کے گلے میں بازو ڈال کے کیوں بیٹھا ہے؟ تو یہاں بھی ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے ترکی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ترکی اور اسرائیل ہر شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اب جہاں تک بات پاکستانیوں کے دل کے ٹوٹنے کی ہے تو اس پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ارطغرل غازی سے محبت کی ہے تو اچھی بات ہے، آپ نے حلیمہ کی دین سے محبت کی وجہ سے حلیمہ کو اپنے دل میں بسایا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دین کے نام کی وجہ سے اور دین کی نسبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا یہ عین عبادت ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اب کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ نے ترکی کا جو روپ ارطغرل غازی میں دیکھا ہے، آج ترکی اس سے کئی گنا مختلف ہے۔ بس اس حقیقت کو تسلیم کریں اور دعا کریں کہ پاکستان ارطغرل غازی کے ترکی جیسا بن جائے۔ ناظرین، اللہ کرے کہ پاکستان آج کے ترکی جیسا نہیں بلکہ ارطغرل غازی کے ترکی جیسا بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔